نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آج کا دن اور مزید کل کا دن بھی ہماری خبر واحد کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ ابھی خبر واحد کے حوالے سے ایک اور اہم عنوان کہ خبر واحد کتاب اللہ کا بیان ہو، حدیث رسول کتاب اللہ کا بیان ہو تو اس وقت اس کا کیا حکم ہوگا، اس کی کیا تعریف اور تشریح ہوگی، اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل وہ کتاب اللہ کی تفسیر ہے، اور وہ تفسیر کے مختلف مقامات پر اپنے موقع محل کی مناسبت سے مختلف نام ہوں گے۔ یعنی حدیث جب کتاب اللہ کی تفسیر میں آئے گی تو اس وقت اس کا کیا نام ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس وقت اس کو کیا کہا جائے گا۔ تو مختلف مقامات پر حدیث کا نام مختلف ہوگا، خبر واحد کا نام مختلف ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر حدیث آیت اور حدیث کا، یعنی جو حدیث رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور آیت مبارکہ دونوں کا مضمون ایک ہو، دونوں ایک ہی بات کو بیان کر رہی ہوں، تو یہ حدیث کتاب اللہ کے لیے بیان تاکید ہوگی۔ اس کا نام ہے بیان تاکید، یعنی یہ حدیث اور جب آیت کا اور حدیث کا مضمون ایک ہو تو اس حدیث کو بیان تاکید کہتے ہیں۔ اور اگر ایک آیت کے مختلف احتمالات ہوں، اس میں کئی معنی بیان کیے گئے ہوں، کئی طرح کے احتمالات ہوں، حدیث آ کر اس میں سے ایک احتمال کو متعین کر دے، حدیث وضاحت کر دے کہ اس آیت کے اتنے جو احتمالات نکل رہے ہیں، شریعت کی مراد اس سے فلاں بات ہے، تو اس حدیث کو بیان تعیین کہتے ہیں۔ دونوں مضمون حدیث کا اور آیت کا ایک ہو تو وہ بیان تاکید، اور اگر آیت کے مختلف محتملات میں سے ایک احتمال کو متعین کرے تو اس حدیث کو بیان تعیین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آیت میں کسی حکم کی مقدار بیان کرنے میں ابہام ہو، یعنی اجمالی طور پر حکم بیان کیا گیا ہو، اس کی تشخیص نہ کی گئی ہو، اس کو مشخص نہ کیا گیا ہو کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے، یا اس حکم کا احتمال جو ہے، جو ابہام ہے، وہ کیسے دور ہوگا، اگر حدیث آ کر اس ابہام کو دور کرے، اس ابہام کی تشخیص کر دے، اسے مشخص کر دے، تو ایسی حدیث کو بیان تقریر کہتے ہیں۔ نمبر 3، اگر آیت کے اجمال کو حدیث آ کر کھول دے تو اس کو بیان تفصیل کہا جائے گا۔ اگر آیت کے کسی ایک ٹکڑا کو حدیث کے ساتھ ملا دیا گیا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے کرتے ساتھ آیت مبارکہ پڑھ دی، یا کسی صحابی نے حدیث بیان کی اور موقوف حدیث میں ساتھ آیت بھی بیان کر دی، تو اس کو بیان الحاق کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آیت کے کسی حکم کی حدیث آ کر وجہ بیان کر دے کہ اس آیت کے اندر یہ جو حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے، تو اس حدیث کو بیان توجیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرز پہ اگر آیت کے کسی کلیہ کو حدیث آ کر اس کا کسی جزیہ بیان کر دے تو اس کو جب بیان تمثیل کہتے ہیں۔ اگر آیت میں کلیہ بیان کیا گیا ہے، اس کلیہ کے جزیہ کو حدیث آ کر بیان کر دے تو اس حدیث کو بیان تمثیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر حکم کے اندر کوئی علت مذکور ہو اور حدیث آ کر اس علت کو بیان کر دے تو اسے بیان تعلیل کہتے ہیں، یعنی کتاب اللہ کے اس حکم میں جو علت موجود ہے اسے حدیث بیان کر رہی ہے تو اس حدیث کو اس آیت کے لیے بیان تعلیل کہیں گے۔ اسی طرح اگر قرآنی حکم کے کوئی آثار، کچھ خواص وہ حدیث آ کر کھول دے، اس کے خواص کو حدیث آ کر بیان کر دے تو اسے بیان تائید کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آیت مذکور کے حکم کی حدود کو متعین کرے، یعنی آیت کا حکم ہے، اس کی حدود کس کس کا استثناء ہے، کیا کیا اس کے احکامات ہیں، تو اس کو بیان تحدید کہا جاتا ہے۔ اس طرح اگر آیت کے حکم میں سے، یعنی عام حکم ہے آیت کا، اور اس میں سے کسی شخص کو معین کر دیا جائے، شخص کو متعین کر دیا جائے کہ اس سے یہ مراد ہے، تو اس حدیث کو اس کے لیے بیان تخصیص کہا جائے گا کہ یہ حدیث آیت کے بیان کردہ مختلف اشخاص میں سے، یعنی جو مطلق حکم تھا اس میں خاص لوگوں کو مشخص کر رہی ہے، تو یہ حدیث اس کے لیے بیان تشخیص ہوگی، بیان تخصیص ہوگی۔ آیت کے کسی جزیہ کی مشابہ کوئی جزیہ کسی مشترکہ علت کی بنیاد پر حدیث نے بیان کر دیا ہو، یعنی ایک آیت میں حکم بیان کیا گیا، اس کا جزیہ بیان کیا، اور اس کے مشابہ جزیہ حدیث نے بیان کر دیا، تو اس کو بیان قیاس کہتے ہیں کہ یعنی ایک ہی جزئی علت تھی جو آیت کے اندر بیان کی گئی، اسی مشابہ دوسرے جزیے میں اس علت کو حدیث نے بیان کر دیا تو اسے بیان قیاس کہا جائے گا۔ اس طرح اگر آیت کے اصول کلی سے حدیث یا خبر واحد نے کوئی جزیہ مستنبط کیا ہو، آیت میں قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہو، حدیث میں اس کا جزیہ کا استنباط کیا گیا ہو، تو اس کو بیان تفریع کہا جائے گا۔ اگر قرآن کے کسی جزیہ سے حدیث نے کوئی کلیہ اخذ کیا ہو، یعنی پہلا تھا قرآن کے کلیہ سے جزیہ اخذ کیا ہو تو وہ بیان تفریع ہے، لیکن قرآن کے کسی جزیہ سے حدیث نے کوئی کلیہ اخذ کیا ہو تو اس کو بیان استنباط کہتے ہیں۔ اگر قرآن کے
کسی مطلق حکم سے کسی شخص کو مستثنا کر دیا جائے، اس کا استثناء کر دیا جائے، تو اس حدیث کو بیان استثناء کہا جاتا ہے۔ تو یہ 15 کے قریب جو ہے وہ نام بنتے ہیں حدیث کے جب وہ قرآن پاک کی تفسیر میں آتی ہے۔ کبھی وہ بیان استخراج ہوتی ہے، کبھی بیان تعلیل، کبھی بیان تائید، بیان تاکید، بیان قیاس، بیان تمثیل۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اقسام حدیث مبارکہ کی یہ تب ہے جب وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتی ہیں۔ تو یہ آج کی ساری بحث کا لب لباب یہی ہے کہ خبر واحد ایک تو حجت ہے، اور اس کا انکار کرنے والے معتزلہ اور خوارج تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس کا انکار کیا، اور یہ فتنہ پھر چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد بر صغیر پاک و ہند میں بھی یہ فتنے نے بعد میں آ کر اپنا سر اٹھایا۔ غلام محمد پرویز، اسلم جراج پوری، عبداللہ چکڑالوی، تمنا احمدی، طاہا یاسین، یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو منکرین حدیث بنے، جنہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر حدیث کا انکار کیا۔ لیکن چونکہ اس وقت ہمارا موضوع اصطلاحات اور اصول حدیث کے متعلق ہے، ہم ان کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، وہ اس کے لیے پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل اس پر بات ہوگی۔ تو ہمارا چونکہ سردست موضوع حدیث اور اس کے متعلقات ہیں، اور جو حدیث کے منکرین ہیں ان کا اتنا اشارہ کافی ہے کہ یہ طبقات وہ تھے جنہوں نے اپنی عقل اور قیاس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا انکار کیا۔ تو جب انہوں نے یہ انکار کیا ہے تو اب اس انکار کو سامنے رکھ کر ہم نے جب دیکھا حدیث کی حجت کو، اہمیت کو، تو وہ کتاب اللہ سے بھی حدیث مبارکہ خبر واحد کی حجت ثابت ہے، حجت ہونا، اور اس کا حدیث مبارکہ سے بھی اس کا حجت ہونا ثابت ہے۔ اب اس کی اگلی قسم، اگلا جو اس کا موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا، کل ہمارا جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ خبر واحد کے عنوان پہ بسا اوقات آتا ہے فقہا اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، یعنی ایک فقیہ کسی وجہ سے خبر واحد پر عمل کو چھوڑ دیتا ہے، یا کہ دوسری حدیث پر جو بظاہر سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہے اس پر کسی اور حدیث کو ترجیح دے دیتا ہے۔ تو یہ 10 کے قریب ایسے مقامات آتے ہیں، 10 کے قریب ایسے عنوانات، ایسی جگہیں ہیں جہاں پر حضرات فقہا خبر واحد پر کو عمل اس پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے متبادل کسی اور روایت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون سے مقامات ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی، اور کل خبر واحد کی تمام بحث ہم انشاءاللہ کلوز کریں گے، چونکہ سب سے اہم ترین بحث ہے خبر واحد کے حوالے سے جو کل بیان ہوگی۔ اور اسی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ کجروی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو خبر واحد میں نے اردو ترجمے والی بخاری شریف سے یا فلاں جگہ سے پڑھ لی ہے، اب امت کے لیے میں اس کو فتنہ نہ بناؤں۔ عمومی ہمارے یعنی جیسے انگلش کے اندر ایک کہاوت ہے، لٹل نالج از ڈینجرس، تھوڑا علم ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو اسی مسئلے نے پریشان کیا ہوا ہے کہ وہ چند اردو کتابیں، چند پمفلٹس یا کسی سے ایک آدھ حدیث سن کر پوری امت کے لیے فتنہ برپا کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن وہب المصری رحمہ اللہ نے بڑی ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، وہ کہتا ہے الحدیث مضلۃ الا الفقہاء، حدیث اگر غیر فقہا لوگ، عوام الناس جو لوگ ہیں، اپنی مرضی سے خود پڑھنا شروع کریں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ انہیں ناسخ منسوخ کا نہیں پتا، راجع مرجوع کا نہیں پتا، انہیں جو ہے وہ اس کے معلل ہونے کا نہیں پتا، اس کی اقسام کا نہیں پتا۔ تو ہر حدیث کو یا تو صحیح سمجھ کر اس کا دوسرے تمام صحیح حدیث کا انکار کر دیں گے، حالانکہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہوگی، ان کے حکامات کا پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث کے اندر درک پیدا کرنا، اپنے اندر اتنی فقاہت اور بصیرت پیدا کرنا کہ حدیث کے ایک بہت بڑے علمی خزینے سے اس بات کو پرکھنا کہ کون سی حدیث قابل عمل ہے، کون سی قابل عمل نہیں ہے، یہ بہت دقیق فن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث کی باریکیاں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔